میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، 3 خبریں اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی خبر تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جسے عمران خان کے لیے بری خبر کہا جا رہا ہے۔ اب عدالتی کارروائی کیا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے، بینچ کیا تھا اور کمرہ عدالت میں کیا دلائل دیے گئے، ایک تو اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری خبر ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے متعلقہ، اس کی ڈیٹیل اور جو حکومت پاکستان تحریک انصاف رابطہ ہوا ہے، ان دونوں خبروں کی ڈیٹیل آگے چل کے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تو ہمارا مشترکہ ولاگ ہے، جانزیب عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو جانزیب عباسی صاحب، آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی بھی اس کیس پہ نظریں ٹکی ہوئی تھیں، تحریک انصاف کے کچھ چاہنے والے بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ تو آج تو جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو جو بینچ کے سربراہ ہیں، کیس تو دراصل ہے نیب قانون میں ترمیم سے متعلق۔ تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ عدالت کے سامنے جو ایشو ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو نیب قانون میں ترمیم کی گئی ہے اس کے بعد اپیلیں جو ہیں وہ ایف سی سی میں جائیں گی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گی، کیونکہ انہیں ایپلیٹ فورم بنا دیا گیا ہے۔ لیکن جو نقطہ عدالت کے سامنے آج اٹھایا گیا وکیل عباد الرحمان لودھے کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات پہ کوئی تنازع نہیں، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے بھی کہا، آپ خود بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ ضمانت کے جو کیسز ہیں وہ ایف سی سی میں نہیں جائیں گے، وہ آئیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ وکیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیکنڈ اپیل تو جائے گی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، لیکن یہ جو اپیل ہے جو کہ ضمانت اگر ہائی کورٹ سے مسترد ہو جاتی ہے ملزم کی، جیسے عمران خان صاحب کی ضمانت پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے، سلمان صفدر صاحب ہیں یا لطیف کھوسہ صاحب ہیں یا بیرسٹر گور صاحب ہیں، اس میں استدعا تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی سزا سسپینڈ کی جائے، سسپینڈ کر کے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو ضمانت پہ رہا کیا جائے، میڈیکل کا گراؤنڈ بھی لیا گیا۔ تو عدالت میں آج اس نقطے کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ ضمانت کون لے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا جس میں عدالت نے کہا کہ ہم سزا سسپینڈ نہیں کریں گے، ہم مرکزی اپیلوں پہ پرسوڈ کریں گے، وہ اپیلیں بھی ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ کی لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ میں فائل کی تھی، جس پر اعتراضات لگے اور اعتراضات لگا کے ان اپیلوں کو واپس کر دیا گیا۔ تو اس نوعیت کے جو کیسز ہیں جس میں ضمانت کا نقطہ اٹھایا جائے گا، وکیل صاحب کمرہ عدالت میں کیا کہہ رہے تھے، اپنے اور میرے ناظرین کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ اور آسان الفاظ میں بتائیں تاکہ ان کو سمجھ بھی آئے۔ بہت شکریہ عمران۔ نیب میں ترمیم کی گئی مارچ سن 2026 میں نیب لاء میں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو نیب کیسز کی اپیلیں ہیں وہ اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نہیں بلکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آئیں گی۔ اس وقت یہ کرٹیسزم ہوا اور یہ بات ہوئی جی کہ یہ قانون شاید اس لیے بنایا گیا ہے کہ عمران خان کے کیسز ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں تو وہ بجائے سپریم کورٹ کے آنے کے اب ایف سی سی میں جائیں گے، تو اس کے لیے یہ سب سارا ارینجمنٹ ہوا ہے۔ اچھا، اس ترمیم میں لفظ بھی کنوکشن کا استعمال کیا گیا کہ سزا کے خلاف جو سیکنڈ اپیل ہے جس کو رائٹ آف اپیل دے دیا گیا، یعنی اب لیو ٹو اپیل نہیں ہوگی، آپ کو ثابت نہیں کرنا پڑے گا کہ جو نیچے فیصلہ آیا ہے وہ اس میں مطلب آپ ڈائریکٹلی اپیل میں جائیں گے کہ میرا یہ رائٹ ہے اپیل کا، اس کے اوپر پروسیڈنگ ہوگی۔ تو اسی پہ آج کمرہ عدالت میں بھی جھگڑا تھا۔ جی، تو سپریم کورٹ میں نیب کے مختلف کیسز لگے ہوئے تھے۔ 18 مارچ کو سپریم کورٹ ایک کیس میں بیل دے چکی ہے، تو عباد الرحمان صاحب کچھ پارٹیز کی طرف سے وکیل تھے، تو دوران سماعت جب یہ سوال اٹھا کہ جناب یہ تو کیس سپریم کورٹ سنے گی یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنے گی، تو اس پہ بحث پھر 2 دن پہلے بھی ہوئی اور آج بھی بنیادی بات یہی تھی۔ جسٹس محمد علی مظہر جو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کا یہ نقطہ نظر یا ان کی یہ رائے ہے کہ جو اپیل کی حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے، سیکشن 32A ہے وہ بالکل کلیئر ہے، لیکن بیل کا جو ورڈ ہے یہ لاء میں نہیں ہے، تو کیا ہم کوئی ایسی ونڈو یوز کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا رستہ ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ رائے دے دیں، ہم یہ فیصلہ دے دیں کہ ضمانت ہم سنیں گے؟ کیونکہ قانون کے اندر سیکشن 32A میں جو امینڈ کیا گیا ہے اس میں صرف اپیل کا ذکر ہے کہ اپیل ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو نیب کیسز ہیں وہ ایف سی سی میں آئے گی، لیکن ضمانت جو ہے وہ سپریم کورٹ سن سکتی ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی 2 آراء تھیں۔ جی، انہوں نے کہتے ہیں کویسچن ایک ہے
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب اپیل جانی ہے مرکزی، جیسے ہائی کورٹ عمران خان صاحب کا کیس، بشرا بی بی صاحبہ کا کیس ڈیسائیڈ کر دے، وہ مرکزی اپیل تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلی جائے گی، لیکن یہ جو ہمارے سامنے مقدمہ آیا ہے جس میں ضمانت کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اس میں جسٹس محمد علی مدر صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ دیکھیں جب اپیل بھی آتی ہے نا، چاہے وہ سیکشن 497 کے تحت بھی ہو یا 498 بھی ہو، وہ جب ہم سنتے ہیں نا سپریم کورٹ میں، تو سننے کے بعد جب ضمانت دینے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ملزم کو ضمانت ملنی چاہیے ایز اے لبرٹی، کیونکہ اس کا کیس جو ہے وہ اگر ڈیلے کا شکار ہوتا ہے یا پھر ریکارڈ کے اوپر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس کا اندر حوالہ دیا گیا اٹارنی جنرل کی جانب سے، ویسے تو حوالہ نواز شریف اور مریم نواز کے کیس کا بھی دیا جا سکتا تھا، اطہر ملالہ صاحب والا وہ فیصلہ تھا۔ تو محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ اگر ہم ضمانت بھی دیں گے نیب قانون میں ترمیم کے بعد، تو ضمانت کا فیصلہ دیتے ہوئے اس درخواست کو، اس بیل اپلیکیشن کو ہم اپیل میں کنورٹ کریں گے۔ جی تو قانون تو کہتا ہے کہ اپیلیٹ اتھارٹی جو ہے وہ ایف سی سی ہے، جی تو قانون میں جو لکھا گیا ہے اس کے بعد ہم اپنے آپ کو اپیلیٹ اتھارٹی کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو پھر وہ کوئی ایسی ونڈو ہے ہی نہیں، کوئی ایسا آپشن نہیں، قانون ایسا کوئی راستہ نہیں دیتا۔ تو وہ وکیل سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کوئی ایسی ونڈو، کوئی قانون کا ایسا سیکشن، قانون کی کوئی ایسی پروویژن بتائیں جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے مرکزی اپیلیں وہاں پہ جائیں گی، لیکن جو ضمانت کے کیسز ہیں انہیں سپریم کورٹ سنے گی۔ اچھا، میں اس پہ آخر میں ایک اوپینین بھی دوں گا، لیکن میں تھوڑی سی پروسیڈنگ مزید آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک موقع کے اوپر تو جب عباد الرحمن لودھی صاحب نے یہ بھی کورٹ کو کہا جی کہ خدا کے لیے جو آپ اپنے جو اختیارات ہیں ان کو انتظامیہ کے سامنے سرنڈر نہ کریں، انتظامات بچائیں، تو اس کا جواب دیا پھر جسٹس محمد علی مدر صاحب، انہوں نے کہا ہماری بات سنیں، یہ ہم نے کوئی اختیارات کو سرنڈر نہیں کیا، پارلیمنٹ نے 27ویں ترمیم کی ہے، ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ نے کی ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں کی۔ ترمیم بھی پارلیمنٹ نے کی ہے اور قانون میں ترمیم بھی پارلیمنٹ نے کی، قانون میں ترمیم بھی پارلیمنٹ نے کی ہے۔ اچھا، ایک موقع کے اوپر اٹارنی جنرل سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ قانون کیوں بنایا گیا، یعنی کہ اس کے پیچھے وجوہ جو آپ نے سعد رفیق والا حوالہ دیا، تو اس پہ اٹارنی جنرل پھر ماضی میں لے گئے سپریم کورٹ کو اور یہ کہا کہ جناب ماضی میں ضمانت کے کیسز میں ایسے ایسے فیصلے دیے جاتے تھے کہ پورے کا پورا کیس ہی کھول دیا جاتا تھا۔ تو ان کی اس آرگیومنٹ کو درست مانا ہے جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے، اور کہا ہے کہ میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پورے کیسز جو ہیں وہ ضمانت کے کیسز میں ڈیسائیڈ کر دیے جاتے تھے، بلکہ وہ پورا اگر میں پورشن جو اٹارنی جنرل والا آپ کو بتاؤں تو اس میں، کیونکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر بھی گئے تھے، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ تمام کیسز چاہے ضمانت کا بھی ہے یہ بھی ایف سی سی میں جائے گا، یہ پیس میل میں نہیں ہو سکتا کہ آدھا مقدمہ یہاں پہ سنا جائے، آدھا مقدمہ جو ہے وہ ایف سی سی میں سنا جائے۔ اٹارنی جنرل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ضمانت کے کیس میں اگر سپریم کورٹ، چونکہ وہ ایک انٹرم نیچر کا کیس ہوتا ہے، ایک انٹرم نیچر کا ریلیف ملتا ہے، ضمانت ملتی ہے، لیکن اس میں جو آبزرویشنز آئیں گی وہ آبزرویشن جب نیچے ٹرائل کورٹ میں کیس چل رہا ہوگا اس سے اس عدالت کا جو ٹرائل ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ تو جیسے شاہد بلال صاحب نے بھی ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ جب قانون بنا رہے تھے، جب پارلیمنٹ قانون بنا رہی تھی تو اس میں یہ کلیئرٹی ساری ہونی چاہیے تھی، ایک لائن یا چند الفاظ جو ہے اور جو ہے وہ شامل کر لینے چاہیے تھے۔ اور پھر جسٹس مسرت علی صاحب نے بھی ان سے سوال کیا اٹارنی جنرل صاحب سے کہ یہ ترمیم کیا آپ کے پرپوزل کے اوپر یا آپ کے کہنے کے اوپر کی گئی؟ تو اٹارنی جنرل صاحب نے تو انکار کیا کہ نہیں، میرے کہنے کے اوپر تو نہیں کی گئی، لیکن جسٹس محمد علی مدر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سوال تھا بلکہ اٹارنی جنرل سے کہ اگر ہم یہ ضمانت کی اپیلیں سنیں تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ تو اس پہ پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ پھر ضمانت کا پورا مقدمہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ضمانت کے کیسز جب یہاں پہ چلیں گے تو پھر وہ اتنے لمبے ججمنٹ ضمانت کے کیسز میں دیے جائیں گے جس میں جو مرکزی کیس ہے اس کے خلاف بھی آبزرویشن آ جائیں گی، تو جو ٹرائل کورٹ جو ہے، ٹرائل کورٹ کی جو کارروائی ہے وہ فلاؤٹ ہو جائے گی، وہ متاثر ہوگی۔ تو اس کے بعد عدالت نے اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کیا ہے، اور اب میرے خیال سے جو محمد علی مدر صاحب کہہ رہے تھے کہ 1 سے 2 دن میں اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت کی جانب سے اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اچھا، میں اس پہ مختصر ذرا اوپینین دینا چاہوں گا۔ سپریم کورٹ جو ہے نا عمران، وہ ہم نے کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ ہمیشہ 2 آراء پائی جاتی رہیں۔ ایک آراء یہ رہی جی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، سپریم کورٹ انٹروین نہیں کرتی۔ دوسری آراء یہ رہی کہ پارلیمنٹ سپریم ضرور ہے لیکن اس کی لیجسلیشن کو، اس کی ایون کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو بھی ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ڈیبیٹ چلتے 26ویں ترمیم پہ آ کے اور 27ویں ترمیم کے آپ آ کے سپریم کورٹ نے یہ اپنا ویو پکا کر لیا، یہ رائے قائم کر لی
کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ قانون چاہے جیسا بھی چاہے بنا سکتی ہے. تو اب جب آپ یہ ہولڈ کر چکے ہیں، کس بات پہ مسکرا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ جب یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ بس ٹھیک ہے جو چاہے کر سکتی ہے، تو اب آپ سرخیاں، آپ سوراخ اور ونڈو جو ڈھونڈ رہے ہیں، اب میرے خیال میں اس کا فائدہ نہیں رہا. دائرہ اختیار کے لیے کہ زمانے سپریم اور کورٹ میرے خیال میں یہ فلاں سراخ ہے، فلاں ونڈو ہے، اب یہ میرے خیال میں کوئی بچا نہیں ہے. اچھا دوسری بات، سوراخ جو ہے وہ اچھا ترامیم میں فل کر دیے. اچھا میں ایسے ہی نا ایک میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے. یہ جو سیکشن 32A میں امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس میں ورڈ اپیل ہے نا، تو جتنی کمرہ عدالت میں سن گرمی لیں تھی اس سے زیادہ گرمی مختصر صرف ایک جملہ لفظ اپیل ہے نا، تو اپیل کے ساتھ سلیش کر دے، بیل لکھ دیں تو آگے اگلا لا آ جائے، آرڈر لکھ دیں، انٹرم آرڈر لکھ دیں، پھر اینسلری آرڈر لکھ دیں. ایسے کم فرق ہو گیا نا. تو اب میرے خیال میں سوراخوں کھڑکیاں ڈھونڈنے والا جو وہ معاملہ ہے وہ کافی دور جا چکا ہے. دلی اب دور ہو چکا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے کوئی لانگ مارچ کی کال دی تھی، کوئی دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا، وہ اچانک سے ان کی طرف سے عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے وہ دھرنا ختم کر دیا گیا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، ویڈیو بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے جو عوامی ایکشن کمیٹی، جسے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہہ جاتا ہوں، ان سے کہا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری جو کوششیں کر رہے ہیں، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی اس دوران جب بات چیت اگر کسی جگہ پہ چل رہی ہے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو پھر انہیں بھی عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی تحمل سے کام لینا چاہیے اور کوئی نیا کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے. لیکن ایک اعلامیہ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی جاری کیا، وہ اعلامیہ کیا ہے؟ عمران، وہ جو ہمارے کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو صحافی ہیں، جو بیٹ بھی ایون کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ وہاں پہ ایون ہم نے دیکھا متحرک بھی رہے، ان کے بھی میں نے پوسٹیں دیکھی. ہمارے ایک ساتھی رپورٹر ہیں سبحان نہیں راجہ سبحان افتخار، اس طرح کا نام ہے ان کا. تو انہوں نے ایک فیس بک کے اوپر ایک وہ اعلامیہ جاری کیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا جی کہ ایک لیٹر لکھا گیا تھا فیلڈ مارشل صاحب کو، اور اس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے کوئی آپ سے ریکویسٹ ہے، مہربانی ہوگی اس کا کوئی وے آؤٹ نکالیں یا کچھ بات چیت چلائیں. تو ایک فوکل پرسن نومینیٹ کیا گیا ہے جی کہ اوورسیز فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، سید قمر ان کا نام ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ لانگ مارچ نہیں کر رہے، لیکن ہمارا جو پروٹیسٹ ہے، جو گیدرنگ، یہ اسی طرح جاری رہے گا. لیکن جواب میں پھر سوشل میڈیا کے اوپر ہی ایک آرم فورسز کے حوالے سے ایک بلیو ٹک اکاؤنٹ سے وہ ایک پوسٹ جاری ہوئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا نقطہ نظر بالکل اناؤنڈ اکاؤنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا کوئی بندہ جو ہے وہ نومینیٹ نہیں کیا گیا جو جا کے کلعدم تنظیم کے ساتھ مذاکرات اب کرے. یہ بھی نہیں پتا خیر وہ آفیشیل اکاؤنٹ ہے یا نہیں، اناؤن اکاؤنٹ ہے. تو اس پہ یہ کہا گیا جی کہ یہ ویو ہمارا بالکل واضح ہے جی کہ جو کلعدم تنظیم ہے اس کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے. تو یہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. اسے ادارے کا موقف تو نہیں کہہ سکتے نا، ادارے کا موقف تو نہیں کہہ سکتے. ادارے کا موقف تو یا پھر حکومت کی طرف سے کوئی سٹانس ہے. ویسے حکومت کے حوالے سے کچھ ہے ایسا اخبارات میں ہے جس میں اس کی تردید کی گئی ہے کہ کوئی ان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے رابطہ نہیں کیا گیا. یہ بات طارق فضل چودھری صاحب بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جی جو اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں. اچھا مسئلہ تو مذاکرات کا ہے نا، تو مذاکرات سے میرے ذہن میں ایک اور چیز بھی آئی ہے کہ رات حامد میر صاحب کے پروگرام میں جہاں پہ وزیر مملکت لا اینڈ جسٹس اور اس کے ساتھ پاکستان عقیل ملک صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت صاحب موجود تھے، تو ان میں وہاں پہ کوئی بات ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے. عقیل ملک صاحب نے مذاکرات کی آفر کی، جسے شفقت چوہان نام ہے میرے خیال ان کا، جو ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اگر میں نام غلط نہیں لے رہا، نام میں غلطی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اس میں شفقت صاحب نے کہا پی ٹی آئی کے ایم این اے کہ میں اپنے پارٹی کے لوگوں کو لے کے یا اچکزئی صاحب کو اور باقی لوگوں کو لے کے آج اسپیکر چیمبر میں جاؤں گا ایاز صادق صاحب کے پاس، اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے اس معاملے کے اوپر مزید جو ہے وہ بات کی جائے گی. لیکن کل پاکستان تحریک انصاف کا ایک اجلاس بھی ہوا تھا، آپ کے نالج میں ہے، اور بڑا ہنگامی اجلاس بلایا گیا تھا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے. تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ کل کے اجلاس سے خبر کیا نکلی کہ پاکستان تحریک انصاف متحرک تو ہوئی ہے. ایک طرف علیمہ خان صاحبہ کا معاملہ ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب کی اپیلیں پڑی ہیں، 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے. اب گو کہ وہ 2 ہفتوں کے بعد کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لگا نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس بلانا ہے اور پارلیمانی اجلاس بلانا ہے، اس پہ آپ کی ٹیک کیا ہے؟ عمران، مجھے تو اس وقت جو بھی اقدامات پی ٹی آئی کے اندر ہو رہے ہیں، ایک چیز تو مجھے یہ لگ رہی ہے کہ عمران خان والا معاملہ تھوڑا پیچھے چلا گیا ہے،
اور پورا فوکس پارٹی کا جو ہے پی ٹی آئی کا وہ اس وقت علیمہ صاحبہ کے حوالے سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے بھی بلکہ ایک دو پروگراموں میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ بات علیمہ صاحبہ خود کہہ چکی ہیں کہ جی طے ہو چکا ہے کہ مجھے سزا ہونے والی ہے، لیکن وہ سزا نہیں ہوئی اور وہ حتمی مرحلے، بلکہ اب تو میرے خیال میں کیس بھی فائنل ہو چکا ہے۔ کیس میرے خیال میں ہم کلوز کرتے ہیں 11 اگست تک چلا گیا ہے، اور میں کل سوشل میڈیا پہ اسی حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا جس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کو کوٹ کیا گیا تھا کہ ہم نے اس معاملے پہ تاخیر کے لیے کہ فیصلہ نہ ہو سکے، اگر علیمہ خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو بانی تحریک انصاف عمران خان بڑے برہم ہوں گے، تو ہم نے کوششیں کی ہیں، رابطے کیے ہیں حکومت کے ساتھ، تو 11 اگست کی تاریخ تو پڑ گئی ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی، میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں علیمہ خان صاحبہ کی سزا کے معاملے پہ یا عمران خان صاحب کی سزا کے معاملے پہ، تو ایز اے ہول بھی پھر حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں، اس میں پھر کیا حرج ہے؟ کرنے چاہیے۔ بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے الیکشن کمیشن والا ایشو ہے، اصلاحات کے حوالے سے لوکل باڈیز میں کیا کچھ بہتر ہو سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، وہ میرے خیال میں بات بیٹھ کے اس حوالے سے کوئی جب آپ حکومت کو تانے دیتے ہیں فارم 45 فارم 47 کے، اور پھر ریلیف حاصل کرنے کے لیے کہ پروسیکیوشن کی ٹیم وہاں پہ کوئی سخت سٹانس نہ لے، آپ کے مخالف جو ہے وہاں پہ کوئی بات نہ کرے تاکہ علیمہ خان صاحبہ کو کوئی ریلیف مل سکے، عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ کو ریلیف مل سکے، تو پھر ایز اے ہول بھی آپ کو آ کے جو بھی آپ کا موقف ہے، جو بھی آپ کے مطالبات ہیں، پہلے بھی آپ نے حکومت کے سامنے رکھے تھے، اس کو طے کر لیں میرے خیال عمران سے۔ صاحب کیمرے کے سامنے پولیٹکس اور ہوتی ہے اور کیمرہ بند کر کے پولیٹکس اور ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کے سامنے تو پولیٹکس ہوتی نہیں نا، کیمرے کے جو بھی سامنے تو ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے۔ جو بھی ہوتا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما اراکین جو کمیٹیوں سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، نکل گئے نا قائمہ کمیٹیوں سے، جی ہم نہیں شامل ہوتے جی اس میں، جو مراد ملتی ہیں وہ انہوں نے سرنڈر کی ہیں، یہ کبھی کہا ہے کہ ہم نہیں لیں گے، وہ اب تک موجود ہیں ان کے پاس سب کچھ؟ نہیں، وہ قائمہ کمیٹیوں میں تو جانے سے ان کو حاضری لگانے سے ان کو گاڑیاں شاڑیاں اور نہیں، وہ گاڑیاں شاڑیاں ٹھیک ہے، لیکن قائمہ کمیٹیوں میں شرکت کرنے کے بھی اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں۔ اب وہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں، میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا، جو بھی بائیک آؤٹ کرے گا اس کو اسلام آباد میں رہنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کہاں سے اخراجات لے کے پورے کرے گا؟ تو اس پر بھی ریویو کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو کہ قائمہ کمیٹیوں کا جو اس کی پروسیڈنگ ہے اس کا بائیک آؤٹ کر کے آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ عمران خان صاحب سے ملاقات تو آپ کی ہوتی نہیں، آپ کو تحریری درخواست کا کہا گیا، تحریری درخواست آپ خود نہیں دیتے، اور تحریری درخواست نہ دینے کا آپ جو لاجک پیش کرتے ہیں اس کے اوپر لوگ ہنستے ہیں، تو میرے خیال سے یہاں پہ پروگرام کو کلوز کر دیں، ڈیبیٹ اور لمبی ہو جائے گی۔ ہاں کافی ٹائم ہو گیا۔ تو ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔